قرآن مجید تو آپ کی اخروی نجات کا موضوع لے کر نازل ہوا ہے۔ سائنس نے جو سوالات اٹھائے ہیں، انفیکٹ وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے جوابات میسر نہیں ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ رویہ نہیں ہے کہ ہم ان سوالوں کو قبول کریں، ہم نے ان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ سوال ہے، یعنی جب آپ سوال کو ریسیو کرتے ہیں، اس کو یہ موقع دیتے ہیں کہ کوئی سوال کرے اور پھر اس کی اپروچ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ رویہ اصل میں، یہ ہمارے رویوں کی تبدیلی اصل میں درکار ہے۔ تو قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، یہ دینی اعتبار سے ایک حجت ہے، اور دین ہی اس کا موضوع ہے۔ اس کا اصل موضوع جو ہے قرآن مجید کا، وہ ایسکٹولوجی ہے، یعنی آپ کی اخروی زندگی، آپ کی اخروی زندگی اس کا جو ہے، یعنی اس موت کے بعد ایک زندگی ہے، یہ اس کا موضوع ہے۔ سائنس یا فلسفہ یا کلام یا اس طرح کی چیزیں یہ اس کا موضوع نہیں ہے، نہ ہی تصور۔ تو جو اب آپ یہ اس بنیاد سے اس کو پڑھیں گے تو آپ آپ کے سوالات جو ہے وہ حل ہو جائیں گے۔ ہمارے یہاں کنٹمپریری جو ماڈرنٹی ہے، اور جو یہ سیکولرزم جو اس وقت بڑھ رہا ہے، یا ایتھیزم جو بڑھ رہا ہے، یا اور بہت سارے ازمس آ رہے ہیں، نیچرلزم ہے، ایتھیزم ہے، ڈیزم ہے، کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں، یہ اصل میں وہ سوالات ہیں جن کو ہمارے یہاں قبول نہیں کیا جاتا۔ ہمارے یہاں سوال کرنے والے کا منہ بند کیا جاتا ہے۔ اگر آپ صرف ان کو قبول کریں تو قرآن مجید ہر ایک کا جواب دیتا ہے، قرآن مجید میں ہر ایک کا جواب موجود ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہمیں انکریج نہیں کیا جاتا سوالات کے لیے۔ اس لیے یہ جو ہے وہ رویہ ہمارا بگڑتا جا رہا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ ایتھیزم اور اس طرح کی چیزیں جو ہے بڑھتی جا رہی ہیں۔ یعنی جو سائنسی حقائق قرآن مجید بیان کرتا ہے، وہ صرف ایک ضمناً بیان کرتا ہے، چونکہ اس کائنات کا خالق اور مالک ہے جس کا یہ کلام ہے۔ تو اب اس کائنات کا خالق ہے، جو یہ سارے قوانین کا مالک ہے، جو دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا مالک ہے، تو وہ ضمناً مثال کے طور پہ آپ کو سمجھاتا ہے کہ کیا تم یہ نہیں دیکھتے، کیا تم آسمانوں کو نہیں دیکھتے، کیا تم یہ دریاؤں کو نہیں دیکھتے، کیا تم یہ مثالیں نہیں دیکھتے جو اللہ نے تخلیق کی ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ موضوع بن جاتا ہے، یعنی آپ کو توحید یا کسی اور موضوع کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو ضمناً لے آتا ہے۔ لیکن سائنس ایک ڈسپلن ہے جو اس سے بالکل مختلف ہے۔ وہ اپنا کام کر رہے ہیں، وہ اپنی تھیریز پیش کرتے ہیں، وہ اپنا وہ کر رہے ہیں، ان کا نہ تو کوئی آپس میں کوئی تعلق ہے اس طرح، اور نہ ہی ان کا کوئی آپس میں اختلاف ہے اس طرح۔ یہ بالکل ایک پیرلل موضوعات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے اس کا اصل موضوع، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اگر ایک لفظ میں آپ مجھ سے پوچھیں نا کہ قرآن مجید یا دین کا موضوع کیا ہے، تو وہ ہے موت۔ وہ یعنی دنیا میں واحد ڈسپلن ریلیجن ہے، یعنی بہت سارے ڈسپلنز ہیں نا، فلسفہ ہے، کلام ہے، سائنس ہے، بہت سارے ڈسپلنز ہیں، فلاسفی ہے، سائیکیٹرسٹ، کیا کیا چیزیں ہیں۔ دین وہ واحد ڈسپلن ہے جو یہ کلیم کرتا ہے کہ یہ جو موت تمہیں نظر آ رہی ہے نا، تمہارے سامنے لوگ مر رہے ہیں، تمہیں بھی مر جانا ہے، تمہیں پورا یقین ہے تم مر جاؤ گے، تو یہ موت کیا چیز ہے؟ کیا یہ زندگی کا اختتام ہے، یا اس کے بعد بھی کچھ ہوگا؟ کیا تمہیں دوبارہ زندہ ہونا ہے؟ کیا تمہیں وہاں کوئی واقعات پیش آنے؟ یہ کلیم واحد ایک ڈسپلن کر رہا ہے، اور وہ کلیم کرتا ہے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ موت کیا چیز ہے، اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ اور کوئی ڈسپلن اس کو ڈسکس ہی نہیں کرتے، سائنس ہو کوئی اور ہو، یہ ڈسکس ہی نہیں کرتے۔ تو اس لیے قرآن مجید کا اور دین کا اصل موضوع جو ہے، اسی لیے میں نے عرض کیا نا ایسکیٹولوجی ہے۔ ایسکیٹولوجی کا مطلب یہ ہے کہ اس موت کے، یعنی اس زندگی کے بعد جو موت آئے گی، اس موت کے بعد ایک جو زندگی ہے اس کو ڈسکس کر رہا ہے۔ وہ کلیم کر رہا ہے کہ یہ ہوگا، تم ایک رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے، تم اکاؤنٹیبل ہو گے اپنے عمل کے جو تم نے یہاں پہ کیے ہیں۔ یہ ساری کہانی جو ہے یہ ریلیجن سناتا ہے، سائنس کا یہ موضوع نہیں ہے۔ سائنس تو اس مادے میں جو کچھ موجود پوٹینشل ہے اس کو ظاہر کرنے میں مصروف ہے، اور اس کے سوالات آتے ہیں وہ جوابات دیتا ہے۔ یہ بالکل ایک مختلف، اس کا موت موضوع ہی نہیں ہے سائنس کا، یہاں موضوع ہی مختلف ہے۔ تو یہاں پہ جو سائنسی مضامین یا جو چیزیں آ جاتی ہیں وہ ایک ضمناً طور پہ اللہ تعالیٰ ان کو بیان کرتے ہیں مثال کے طور پہ۔